ہیں فضلا من اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فضلا من اللہ، یہ جو بات ہو رہی تھی پیچھے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے محبوب کر دیا ہے ایمان کو، اور مکروہ کر دیا ہے، کراہت والا کر دیا ہے کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو، اور یہ اللہ کا فضل ہے، فضلا من اللہ، یعنی یہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ایمان ہے یا یہ سٹیٹ جو ہے کہ جس کے اندر دل جو ہے وہ ایمان کو پسند کرے اور کفر کو، فسوق کو، عصیان کو برا سمجھے، یہ اللہ کا فضل ہے، فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے، یا اللہ کا فضل ہے، ونعما، اور احسان ہے، نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم ہے، بہت جاننے والا ہے، حکیم ہے، بہت حکمت والا ہے۔ دو خبر ہیں، ایک مبتدا ہے اور دو خبریں ہیں، جملہ اسمیہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اب یہاں پہ مسلمانوں میں صلح کروانے سے متعلق ہدایات آ رہی ہیں، اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا کریں، یہ آیت نمبر 9 ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو گروہ، طائفہ سے طائفتانی، طائفتانی جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے تثنیہ، مؤنث کا تثنیہ، طائفہ سے طائفتانی، دو گروہ، دو گروپس، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے دو گروہ، اقتتلوا، اب یہ اقتتلوا جو ہے یہ بھی ویسا ہی ہے جیسے پیچھے آپ نے فعل مضارع کو تبدیل شدہ حالت میں دیکھا، یہ فعل جو ہے فعل ثلاثی مزید فی کے اندر سے، کوئی گیس کرے گا یہ کون سا باب ہو سکتا ہے؟ اقتتلو، اگر میں اس کو کہوں یہ اوریجنل ورڈ ہے اقتتلونا فار ایگزامپل، کون سا فعل، یہ کون سے باب سے بلونگ کرتا ہے؟ ایسا کون سا باب ہے جس کے اندر تا جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ نظر آتا ہے ہمیں؟ گیس کر لیجئے تاکہ اس کی بھی پریکٹس ہو جائے تھوڑی سی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ جو آپ نے پڑھا تھا استغفر، تلفا، استغفر، اختلفہ پڑھا تھا ہم نے، اختلف، اختلفا یختلفو، اس میں تا جو ہے نا وہ یعنی کافی پرومیننٹ اور نظر آتا ہے۔ تو مجاہد صاحب نے جو افعال شیئر کیے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیے، اس فعل کو بھی اس میں دیکھیے اور اس کی تفصیل جا کے بھی چیک کریں۔ مطلب کیا ہے؟ آپس میں قتال کریں، یعنی آپس میں لڑ پڑیں۔ اگر دو گروہ مومنین میں سے، اگر مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے دو گروہ اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، آخر میں سے اس کا بھی نون ڈراپ ہوا ہے، اور وہ نون کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ اچھا چلیں یہ چیک کر لیں، یہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ غور کیجئے کہ یہ نون ڈراپڈ ہے کہ یہ اوریجنل حالت ہے اس کی، فعل کی۔ نون ڈراپ ہوگا وہاں پہ جہاں پہ فعل مضارع استعمال ہوگا، جب آپ فعل کو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے کہ ماضی ہے۔ اختلافا، اختلافو، اقتتلوا مضارع ماضی ہے، یہ ماضی ہے، تو ماضی ہے تو یہ تو اپنا اوریجنل حالت میں نظر آ رہا ہے، نون ڈراپ جم نہیں۔ نہیں ہوا، اختلافا، اختلافو، اقتتلا، اقتتلوا، اقتتلو، اگر دو گروہ آپس میں لڑے یا لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
اب ہے یہ بھی شرطیہ جملہ، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیے پہلے پارٹ میں بھی اور دوسرے پارٹ میں بھی فعل مضارع استعمال نہیں ہوا. فَأَصْلِحُوا یہ تو فعل امر ہے. اصلحوا صلح کروا دو، اصلحوا صلح کروا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، ہما یہ تسنیہ کا ہے نا صیغہ، جی دونوں کے درمیان. بینہما ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. تو اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. فَإِن بَغَتْ پھر اگر بغت، بغا سے بغت ایک دفعہ پھر فعل ہے، تو جو ریفرنس ہے آپ کے پاس وہ مجاہد صاحب کی شیئرنگ ہے گروپ کے اوپر، وہ دیکھیے. مؤنث کا صیغہ ہے بغت، بغت بغا بغت. اس نے زیادتی کی، یعنی کسی نے دوسرے کا گویا کہ حق مارا یا زیادتی کی، یا کسی کے ساتھ وہ یعنی اس کے جو ڈیو تھا اس کی سزا یا اس کا حصہ اس سے بڑھ کر اس کو پنش کرنے کی کوشش کی. فَإِن بغت پھر اگر اس نے زیادتی کی، کس نے زیادتی کی؟ احداہما ان دونوں میں سے ایک، ہما پھر مؤنث کا تثنیہ کا صیغہ، احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے ایک نے زیادتی کی، علی الاخری، اخری کا مطلب دوسرا، دوسرے کے اوپر زیادتی کی، یعنی ایک گروہ میں حد سے بڑھ کر دوسرے پر زیادتی کی گویا کہ، فَقَاتِلُوا تو تم سب لڑو، قتال کرو. کس کے ساتھ لڑو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي وہ جو، یہ الَّذِی ہم پڑھتے ہیں نا مذکر کا، مؤنث کا کیا ہوتا ہے؟ الَّتِی وہ جو، تو لڑو اس سے جو، یہ مفعول بن کے آ رہا ہے یہاں پہ. تو قتال کرو یا لڑو اس سے جو تبغی، بغت کے ساتھ یہ وہی فعل ہے، اسی کا فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے. بغا یبغی، یبغی سے تبغی. یہ مؤنث والے فعل آ رہے ہیں، یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ پیچھے کیا چیز ہے جی جس کی؟ بالکل انٹرسٹنگ. طائفتن، جی مجاہد صاحب پلیز. جی وہ اصل میں طائفتان ہے نا، تو وہ آیا دو کے لیے آیا، اس کی جو واحد ہے وہ طائفتن ہے مؤنث. اچھا ہاں تو جی یہ اصل میں ٹھیک ہے. جی اس طرح سے ہے. گروپ جو ہے وہ مؤنث ہے طائفتن اور طائفتان. طائفتان جو ہے نا، طائفتان یہ اصل میں دو کے لیے ہے، طائفتن ایک کے لیے ہے. تو وہ ان میں سے مؤنث ایک، ورڈ ہے. جی مؤنث ورڈ ہے جی. جی طائفتن ہے جی، تا بھی آ رہی ہے دیکھیں بولتا، تو جی طائفتن نہیں کیونکہ اب سمجھ آ گئی، اب سمجھ التی آ اسی گئی. کی طرف جا رہا ہے. جی بالکل اسی طرح جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. فَقَاتِلُوا الَّتِی تو تم سب قتال کرو، الَّتِی وہ جو، یا اس سے جو، وہ مؤنث یا اس سے جو، تبغی یہ پھر مؤنث کا فعل، وہ گروہ جو زیادتی کر رہا ہے، جو گویا کہ یعنی حد سے بڑھ رہا ہے. اور اہدا بھی مؤنث ہے شیخ صاحب، اہدا، جی اہدا جی ہما، احد ان کی مؤنث ہے اہدا، ان میں سے ایک، یعنی ان میں سے ایک، وہی جو طائفتن کی بات ہو رہی ہے. جی دو گروہ ہوں گے نا، دو طائفتن ہوں گے، طائفتانے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک، تو اہدا بھی مؤنث ہے احد ان کی. جی. اور احد. اخرا جو ہے یہ بھی اس کے بارے میں بتا دیجیے. جی اخرا بھی جو ہے نا، یہ بھی مؤنث ہے بالکل. اخرا بھی جزاک اللہ اس خیر. کا مؤنث ہے، آخروں کی مؤنث ہے، مذکر دوسرا آخرو، اور اس کی مؤنث ہے اخرا دوسری. جی تو یہ سارے الفاظ مؤنث الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. مؤنث کے صیغے جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ جو طائفہ ہے، طائفہ جو ہے
یہ مؤنث ورڈ ہے، اسی کا مثنا طائفتانی، اذا اور پھر اخرى آگے سے التي تبغي. جی یہ سب لوگ اس کے آگے تفیع، حتی تفیع، جی مجاہد صاحب تفیع کا بھی بتا دیجیے۔ ہاں، ہاں، تفیہ کا جی، تفیہ کا بھی شیئر کیا ہے اس کے اندر، یہ بیسیکلی فا یفیو ہے، تو وہ یہ جی منصوب اس میں ہو کے تفیو سے تفیہ ہو گیا، واپس ہونا یا لوٹنے کے معنوں میں آتا ہے. جی، فا جو ہے یہ پہنچنے کے معنوں میں گویا کہ آتا ہے، پہنچنا جی، اور پہنچنا، لوٹنا، تو واپس ہونا، فا لوٹنا. یفیع، تفیع اور تفیع سے یہ منسوب ہو کے بن گیا۔ مطلب پلٹ آنا، لوٹ آنا. جی. تو یہاں تک کہ لوٹ آئے الی امر اللہ، یعنی وہ جو زیادتی کرنے والا گروپ تھا وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ یہ بھی مونس ہی ہے جی. یہ بھی مؤنث فعل ہی استعمال ہوا، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ تو ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیجئے یہیں تک، اور اس کے بعد پھر ہم باقی آیت جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ مومنین میں سے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ، پھر اگر ایک بغت احداہما، ان میں سے ایک زیادتی کرے، علی الاخری، دوسرے پر، میں اس کو اردو میں گویا کہ دوسرا کہہ رہا ہوں، جبکہ عربی میں یہ دوسری کے معنوں میں آ رہا ہے نا، تو یہ آپ ٹرانسلیشن کے اندر دیکھیں گے، ہم چونکہ اردو میں اس کو مذکر کے طور پہ یوز کر رہے ہیں گروہ کو، جبکہ عربی میں یہ ورڈ جو ہے مؤنث کے طور پہ ہوتا ہے، اس لیے شاید تھوڑی سی کنفیوژن ہو، لیکن جب آپ نے اس کو یہ ایکسپلینیشن دیکھ لی تو اب آپ کو واضح ہوگا۔ تو پھر ان میں سے اگر ایک زیادتی کرے دوسرے پر، فقاتلو، تو لڑائی کرو، التی، اس سے جو، یہ مفعول بن کے آ رہا ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں اس سے جو، اس سے لڑائی کرو جو تبغی، زیادتی کرتا ہے، حتی، یہاں تک کہ، اب حتی کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ چینج ہوتا ہے، وہ حالت نصب میں جاتا ہے، منصوب والی حالت نظر آتی فعل مضارع میں، یعنی وہ آخر میں زبر لیتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ تفیع استعمال ہوا، حتی تفیع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف۔ یہ حتی جو ہے یہ بھی فعل مضارع کو تبدیل کرنے والے حروف جو ہم نے پڑھے تھے QC4 میں، اگر آپ اس لسٹ میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر، فاعت، یہ وہی تفیع جو ہے یہ وہی فعل ہے، یہ اس کا ماضی یہاں پہ استعمال ہوا مؤنث کے ساتھ، فاعت، پھر اگر لوٹ آئی، میں نے ایک کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی اب ایک گروہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پھر اگر وہ لوٹ آیا، اردو میں اس کو مذکر کے معنوں میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، پھر اگر وہ لوٹ آئے یعنی اگر وہ زیادتی ختم کر دے، فَأَصْلِحُوا، تو پھر صلح کروا دو، وہی اصلحوا والا ورڈ اوپر بھی استعمال ہوا جو پہلی لائن میں تھا، اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کروا دو، ان کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، وَأَقْسِطُوا، اور قسط کرو، انصاف کرو، یعنی انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو، عدل کرو، اب معنی ورڈ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، پسند کرتا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، کس کو پسند کرتا ہے؟ مقسطین، مفعول کون ہے؟ مقسطین، یہ قسط سے نکلا ہے، عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، حالت نصب میں ہے، مقسطون سے مقسطین بنا ہوا ہے، بے شک اللہ یحب المقسطین، عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔
انما المؤمنون اخوۃ، بے شک محض مومن کیا ہے؟ اخوتن، مومن تو بھائی ہیں، سر صرف بھائی بھائی ہیں۔ مقتطعین جو ہے، سر جی جی، مقتطعین جو ہے یہ حالت نصب میں ہے؟ یہ حالت نسب میں، جس طرح مسلمین، مؤمنین، ایک ہے نا نصب اور مؤمنون۔ جر تو ایک ہی حالت ہوگی نا؟ جی 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 بالکل، حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہے۔ یہاں پہ ہم اسے نصب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے فعل استعمال ہوا، تو اس کا جو مفعول ہوگا وہ حالت نصب میں ہم ڈھونڈیں گے، اور کوئی اور ریزن نہیں ہے کہ اس کے یہ حالت جر میں ہو، یعنی اس سے پہلے کیونکہ کوئی۔ انا کے ساتھ تو جو اللہ کا لفظ آ رہا ہے وہ تو حالت نصب میں ہی نا، انا کے بعد جو آتا ہے سب وہ تو ان اللہ۔ ایگزیکٹلی، بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا، اللہ کا ورڈ جو ہے وہ تو حالت نصب میں انا کی وجہ سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد یحب المقسطین ہے، یہ یحب وہ محبت کرتا ہے۔ اب وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ نصب مفعول میں آ ہوگا، گیا۔ وہ جی پھر جی نصب بالکل، میں آنا چاہیے یہاں جی پہ ٹھیک، جزاک اللہ۔ انما المؤمنون، مومن تو بس اخوتن بھائی ہیں، مومن تو بس کیا ہیں؟ بھائی ہیں، بھائی یعنی وہ تو آپس میں ان کا بھائیوں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ تو بھائی ہیں۔ انما، انما محض کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی اور نہیں ہے، اونلی دس رشتہ۔ انما المؤمنون اخوتن، مومن تو بس بھائی بھائی ہیں۔ اصلحوا بین اخویکم، تو صلح کروا دو بین اخویکم۔ اب یہ اخوی کیا ہے جی مجاہد صاحب؟ جی جی شعیب صاحب، اصل میں وہ اخن جو ہے نا بھائی کو کہتے ہیں، ہاں اور جب اس بھائیوں کا کی تسنیہ جمع ہے۔ آئے گا دو کے لیے اخوان آئے گا، اخوان وہ دو کے لیے آئے گا اور حالت رفع میں ہوتا ہے اخوان، اور اس کی مجرور اور منصوب فارم جو ہے نا وہ ہے اخوین، ماشاء اللہ، اخوین۔ زبردست، جزاک اللہ۔ تو اب کیونکہ یہ بینا اخویکم، بینا کیونکہ ظرف ہے اور ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، تو مضاف الیہ کے طور پہ آپ کو پتا ہے مضاف الیہ جو ہمیں پتا ہے کہ وہ حالت جر میں نصب، ہوتا ہے، تو جر میں، جی جر اخوینے تھا، تو اخوینے جی سے وہ کیونکہ اس کا نون گر گیا اور وہ اخوئی ہو گیا نصب میں آ کے۔ نہیں، مضاف علیہ کا نون کیوں گرے گا؟ اصل میں وہ مضاف الیہ بھی ہے، مضاف بھی ہے۔ نہیں یہ تو نون تو بینا پہلے تو اخوئی کو جو ہے نا یہ اخویکم ہے۔ کمپلیکس مرکب اضافی ہے، بینا مضاف ہے، اخوئی جو ہے بیچ والا وہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہیں، اور کم دوبارہ آخر میں جو ہے وہ بھی مضاف الیہ ہے۔ نہیں سر وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی پڑھا نہیں کہ مضاف یا مضاف علیہ کا نون گرتا ہے، نہیں یا وہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں۔ جب جب مضاف الیہ بن کے آئے نا تو اس کا کیا نون چیز؟ گر جاتا ہے، کیوں شیر صاحب؟ جی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے رول ابھی اس لیول پہ پڑھا ہی نہیں نہیں، پڑھا، یہ جی رول جی پڑھا بالکل۔ نہیں ہے، جی، لیکن یہ وجہ اس کی یہی ہے۔ یہ مضاف مضاف بننے کی وجہ سے بلکہ گرا ہے، اخوینے کا نون جو ہے نا مضاف بننے کی وجہ سے گرا ہے، کیونکہ یہ مضاف آ رہا ہے کم کا، اس لیے میرا یہ خیال ہے یہ سر آگے ہم کہیں پڑھیں گے، یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کو ہم کسی جگہ پہ پھر ایڈ کر سمجھ آ لیں گے۔ جائے گی، ابھی نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ ذرا تھوڑا سا، ہاں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، اور ابھی کمپلیکس اس نہیں کو، مرکب اضافی ہے، لیکن یہ لیکن رول بس جو یہ ہے جان لیں نون کہ کے یہ ڈراپ کرنے اخوینے والا۔ تھا بیسیکلی، اخوینے، جی اور جی جی، اخوینے اب وہ اس کے بعد نون کیوں گرا، اخوینے سے اخوئی ہو گیا، نون کیونکہ گر گیا اخوئی۔ اس لیے ایسے ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جمع ہے نا، خون کی جمع ہے نا؟ اگلی اخن کلاس میں اخن ہم کی ایک نا، جی یہ بسم اللہ۔ تسمیہ ہے اصل میں، اچھا، جی اخن کی جو تسمیہ ہے نا جو دو کے لیے دو آئے گا دو وہ، بھائیوں کے لیے آ رہا ہے۔ جی دو کے لیے آئے گا اخوانے، اخوان ہے، جی، اور اس لیے ہے، جزاک اور آگے اخوینے اخوینے، جی جی بالکل۔ اور اخن کی انشاءاللہ بیسیکلی جو جمع ہے نا وہ تو اخوتون ہے جو پہلے آئی ہوئی ہے، انما المؤمنون اخوتون، لیکن اخوتن، مومنون بھی جمع ہے تو آگے اخوتون بھی جمع ہے، کیونکہ جمع مبتدا بھی جمع ہے تو خبر بھی جمع ہی آئی ہے۔ تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ جو نون ڈراپ ہونے کی وجوہات ہیں، یعنی خصوصاً مرکب اضافی کے اندر یہ جو نون ڈراپ ہونے والا ہے ڈراپ ہوتا معاملہ،
اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جی انشاءاللہ یہ اخون کی جو جمع ہے نا 5 سے 10 یہ منٹ رکھ لیں. اخوتن بھی ہوتی ہے جیسے آئی ہے اور اخوانن بھی ہوتی ہے، لیکن وہ گرامر والے کہتے ہیں میرے خیال میں کہ ان میں سے ایک جمع جو ہے نا وہ خونی رشتے کے لیے آتی ہے اور دوسری وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ایک ہے اخوانن اور ایک ہے اخوتن، دونوں جمع ہے اخن کی. اخوتن وہ پھر مسلمان بھائیوں بھائیوں والی ہوگی. ایک کے اوپر زبر کیوں آ رہا ہے پھر اخوات؟ جی اخواتن ہے نا دو. نہیں وہ اخوین، وہ یہ پوچھ رہے ہیں بین اخویکم کی بات کر رہے ہیں. خے کے اوپر زبر کیوں لگی ہوئی؟ شیخ صاحب آپ سمجھے کیا اخوئی کہا والا ہے؟ سر پوچھ رہے ہیں جی جو یہ آپ نے مثنیٰ بتایا نا وہ تسنیہ اس کا پوچھ رہے ہیں. تسنیہ، جی تسنیہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اصل میں تو بیسیکلی اس کا واحد تھا اخن، اخن ہے بھائی اور واحد ہے. اس کی اگر جب ہم تسنیہ بنائیں گے دو کے لیے تو رفع حالت میں، کیونکہ رفع جر اور نصب تین حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، تو جب تسنیہ بنائیں گے تو اخوان بنے گا جو کہ حالت رفع ہے تسنیہ کی دو کے لیے، اور اس کی جو جر اور نصب بنے گی وہ اخوین بنے گی. تو وہاں دیکھیں الف کے اوپر زبر ہی آیا ہے، اخن نہیں سر یہ اخوان خواہ کیا اخوین. پوچھ رہے ہیں؟ خا کے پوچھ اوپر رہے ہیں زبر کیوں آ رہا ہے؟ ہاں یہ پوچھ رہے ہیں خواہ کے اوپر زبر کیوں آ رہا ہے؟ آپ اخ کہہ رہے ہیں نا. سوری میں اخ نہیں ہے، وہ اخی ہے، سوری وہ اچھا اچھا اخوان اچھا اور اخوین نہیں ہے. جی اچھا جی اچھا سوری، وہ خے کے اوپر ٹھیک جزم ٹھیک نہیں ہے، خے کے اوپر زبر ہی اخن زب اخوان اچھا اخوین ہے. نہیں اب ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ اب ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ خیر مجاہد صاحب. تو انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یہ جو نون ڈراپ ہونے والا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. فعل یعنی مرکب اضافی میں نون کیوں ڈراپ ہوتا ہے اور اس کی ایگزامپلس کیا کیا ہو سکتی ہیں، وہ ہم کوشش کرتے ہیں 5 سے 10 منٹ اگلی کلاس میں ہم رکھ لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھوڑا سا خلاصہ اس کا ہو جائے. جی کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان آیات کی بات کر ہم نے رہے جو ہیں؟ آیتیں پڑھی ہیں آج، ابھی تو آیت جی یہ ختم نہیں ہوئی. پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ واتقوا اگر اللہ لعلکم ترحمون پڑھنا ہے ہم نے. ہاں جی، اس کو بس مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد خلاصہ جی لے جی لیتے ہیں اس کا. واتقوا اللہ، اور تم سب تقوی اختیار کرو یعنی ڈرو ڈرو. اللہ سے. لعلکم، شاید کہ تم، لعلہ کا ورڈ پہلے آ چکا ہے. جی لعلہ جی شاید کے معنوں میں بھی آتا ہے اور تاکہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. شاید کہ تم، تاکہ تم، ترحمون پیسو وائس آ گیا، تم پر تم پہ رحم رحمت. ہو. شاید کہ تم پر رحمت ہو اللہ کی طرف سے، کاش کہ تم پر رحمت ہو اللہ کی طرف سے، تاکہ تم پر رحمت ہو اللہ کی طرف سے. تینوں معنی میں آ سکتا ہے. اللہ کا ورڈ جو ہے وہ کفایت کرتا ہے تینوں چیزوں کو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، شاید کہ اور کاش کہ تم پر رحمت ہو اللہ. تو یہ آیت نمبر 10 ہماری ختم ہو گئی. خلاصہ اس کا لے لیتے ہیں. جی مجاہد صاحب آپ شیئر کریں گے؟ جی میں کچھ دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے ماشاءاللہ جو آیت نمبر 6 سے شروع کیا اس میں تو بتائی دیا آپ نے کہ مثال بھی دی کہ کیوں اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو وہی ہے کہ ریاست کے یہ یعنی امن و امان کے لیے ایک بہت ہی اہم اصول ہے کہ کسی بھی سنی سنائی بات میں ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، اور یہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات سن لیں اور اس کو آگے پھیلا دیں. تو اس لیے فرمایا گیا کہ پہلے تحقیق کر لو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تاکہ آئندہ ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو اور ہم اس سے بچیں. یعنی کہ یہ بتایا گیا اس میں آیت نمبر 6 کے اندر. جی اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 7 کے اندر جو کہ وَعَلَمُوا سے شروع ہوئی، تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ زور دیا کہ جان لو، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کیونکہ پیچھے ہو رہی تھی کہ کس طرح دیہاتیوں ان کو آواز دیتے تھے اور کس طرح سے ان کو مخاطب کرتے تھے. تو ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تم میں موجود ہیں، وہ کسی کے شوہر بھی ہیں، کسی کے باپ بھی ہیں اور تمہارے ساتھ ملتے بھی ہیں، لیکن ان کی حیثیت کو پہچانو. وَعَلَمُوا جان لو، اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی حقیقت، ان کی حیثیت تمہارے سے تو اللہ کے رسول ہیں اور یہ حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے ہر چیز میں. اور تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا چاہتے ہیں. اگرچہ کہ وہ معاملات میں تمہارا کہنا ماننے لگے عام باتوں میں جس طرح کے بتایا، تو یہ کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، یہ بات بتائیے. اور پھر آگے اصحاب کرام کی تعریف بھی فرمائی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو
یعنی کہ پرو دیا ہے، کھبا دیا ہے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی جو ہے نا ان کے لیے وہ ناپسندیدہ بنا دیا گیا یہ ساری چیزیں اللہ نے. اور اس کے بعد بتایا کہ یہ جو چیزیں کفر کو، فسق کو، ان کو، نافرمانی کو جو ناپسندیدہ بنایا ہے، آگے بنایا یہ فضلم ہے من اللہ و نعمتن. اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہیں تمہارے لیے ان چیزوں کو ناپسندیدہ بنایا تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پہ اور اس کی نعمت ہے. یہ بات اللہ پاک نے آگے بتائی. اور اس کے بعد پھر بتایا کہ مومنوں میں دو گروپوں میں اگر جھگڑا ہو جائے، یہ بھی آگے ہم نے صورت بھی پڑھی ہے، آیت جو پڑھی ہے 9، اس کے اندر بتایا کہ اگر تو معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ان ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا آپس کا معاملہ ہے، آپس میں خود ہی بھگت لیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے. جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ مومنوں میں دو گروہوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ہمیں، کیونکہ وہ ہماری مجموعی قوت کو کمزور کرتا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اس میں صلح کرا دینے کا حکم آیا ہے کہ صلح کروانے کے بعد ایک دوسرے پر اگر پھر بھی زیادتی کر رہا ہو، پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ اس کا معاملہ کریں، جنگ کریں، لڑائی کریں، یہاں تک کہ صلح کی شرائط کی طرف وہ لوٹ آئے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اس میں بھی انصاف سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مجھے سب آپ نے ایکسپلین کیا سب کچھ. تو بس یہاں پہ آ کے ہم کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آیت نمبر 11 سے یعنی دوسرا رکوع جو ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے اور مزید آگے چلیں گے. اس صورت کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم یعنی اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر آج بھی اسی طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے جنرل انسٹرکشنز ہیں جیسا کہ مجاہد صاحب نے ابھی کچھ ایکسپلین کی، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم مزید جو پڑھیں گے اس کو بھی ساتھ ساتھ اسی طرح سے چلاتے رہیں گے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اسی ٹائم پہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.